بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب سن 1416 ہجری میں ہونے والے اس بیان کا نام ہے آسیب کا علاج۔ ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز اس کو ڈراتی، ہر چیز دنیا کی اس کو ڈراتی۔ میرے سامنے دو مثالیں بہت آتی رہتی ہیں، بہت زیادہ، اور جب لوگوں کو حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ سمجھنے کا نام بھی نہیں لیتے، اس لیے کہ نافرمانی کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ وہ کسی نے سفلی کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ آسیب کر دی، آسیب ہے، کوئی کہتا ہے سفلی کر دیا۔ فلاں جگہ پر ایک مولانا صاحب بیٹھتے ہیں، ان کو دکھایا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے سفلی کیا۔ فلاں جگہ پر کوئی بابا بیٹھتا ہے، اس نے بھی سونگ کر دیکھا، کہتے ہیں سفلی کر دیا۔ فلاں جگہ پر کوئی عامل بیٹھتا ہے، اس نے دیکھا اور یہ کہا کہ سفلی کر دیا۔ میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جتنے بابے ہیں، جتنے عامل ہیں، جتنے مولانا صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ سفلی کر دیا ہے، تو آپ لوگ ایسا کریں کہ کوئی اچھا خاصا تندرست 100% جو تندرست ہو، جسے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے پاس وہ چلا جائے اور بتا دے کہ میری طبیعت ذرا خراب ہو رہی ہے۔ تعویل یہ کر لے کہ تجھے دیکھ دیکھ کر خراب ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ تیری ٹھکائی لگاؤں، تو نے دنیا کو تباہ کر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے، تو اللہ کے نبی تھے، جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے۔ طبیعت خراب یہ ہے کہ ان کی گت بنانے کو دل چاہتا ہے۔ تم لوگ ذرا چلے جاؤ تو دیکھو میں ان کا کیا بتاتا ہوں، تو جو سب سے بڑا تھا اس کو تباہ کر نہیں، دوسروں کو تباہ کر کے سب سے بڑے کے پاس کلاڑی وغیرہ رکھ دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا کریں۔ کسی بہت بڑے عامل، بہت بڑے عامل، بہت بڑے عامل کے پاس آپ چلے جائیں، اس کو کہہ دیں کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، یعنی مجھے اگر استطاعت ہو، اگر حکومت مل جائے تو تیرا تو کانٹا نکال دوں، تیرے شر سے دنیا کو پناہ دے دوں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اپنا ذرا رومال دے دیں، اور اگر کوئی عورت ہوگی تو اس سے رومال نہیں مانگے گا، دوپٹہ نہیں، اسے کہے کہ بنیان دو، عورتوں کی بنیان، مردوں کا رومال وغیرہ ہے ایسے، وہ بھی کافی ہے۔ تو وہ سونگ کر ایسے سونگے گا، اس کے بعد تجھ پر کسی نے سفلی کیا، اور کسی کو کہہ دے گا تجھ پر 10 جنات ہیں، آسیب 10 ہیں، بس ایک چکر پہ چکر، چکر پہ چکر۔ ارے وہ تو ایک ہمارے لیے بہت اچھی مثال تھی، تو وہ معلوم نہیں اللہ کا بندہ کدھر چلا گیا، چلے گئے۔ عبد الحلیم نام تھا اس کا، ہیں عبد الحکیم، اس کا کوئی خلیفہ تو رہنا چاہیے مجلس میں دکھانے کے لیے۔ ایک صاحب یہیں کے قریب میں رہتے تھے، عبد الحکیم نام تھا، ایسے موقع پر میں ان کو کھڑا کر کے مجلس میں ان کی زیارت کروایا کرتا تھا، تو وہ اپنا قصہ بتاتے تھے، کہنے لگے کہ میرے بھائی کی کچھ طبیعت خراب ہے، تو اس کے اصرار کرنے پر یا اور کچھ بڑوں کے اصرار کرنے پر میں اپنے بھائی کو لے گیا ایک عامل کے پاس، تو عامل نے سمجھا کہ یہ خود جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے، تو عامل نے جلدی سے اس کا رومال لے لیا، بھائی تو رہا الگ، اس کے ہاتھ سے پکڑ کر رومال سون کر ایک دم پھینکا، تجھ پر اتنی جنات۔ تو یہ ارے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، دکھا دے، تو دوسرے کو لایا، وہ اسی وقت تجھ پر اتنے جنات ہیں۔
اور سنیے جو لوگ بتاتے ہیں، جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عامل کوئی ایسا عامل ایسے کہہ رہا ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو تو پھر کوئی عامل تمہیں نہیں ڈرا سکتا، اللہ سے ڈرو۔ تو لوگ جواب بعض بڑے عجیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ عامل عالم ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ عامل بزرگ ہے، بعض کہتے ہیں وہ عامل دیوبندی ہے، بعض کہتے ہیں وہ عامل تبلیغی بھائی ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ عامل پیسے نہیں دیتا، کوئی طمع نہیں۔ سنیے، یاد رکھیے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو خواہ وہ عامل عالم ہو، خواہ وہ دیوبندی ہو، یا وہ دیوبندیوں کا بھی کوئی بہت بڑا بندی ہو، کتنے دیو بند کر رکھے ہوں، خواہ وہ کوئی بزرگ ہو آسمان پر اڑتا ہو، خواہ کوئی اتنا بڑا بزرگ ہو کہ تبلیغی بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، سارے ایک جیسے، خواہ کوئی پیسے نہ لیتا ہو بلکہ پیسے دیتا بھی ہو، یہ بھی سنا۔ آپ اگر اپنا رومال دکھانے جائیں تو آپ کو 1000 روپے پکڑا بھی دیتا ہو، کہتے ہیں اس کو کوئی طمع نہیں ہے، پیسے نہیں دیتا۔ میرا دعویٰ ہے اور کئی سالوں سے برابر اعلانوں پر اعلان کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسا عامل آپ کی نظر میں ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا دیوبندی ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا تبلیغی ہو، کیسا بھی ہو، تو آپ تجربہ کیوں نہیں کرتے؟ ذرا چلے جائیں جب آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہو، اور جا کر اسے کہہ دیں کہ وہ بابا میری طبیعت ذرا کچھ خراب ہے، تو آپ کا رومال سو کریے، ضرور کہہ دے گا کہ آپ کو کسی نے سفلی کیا۔ پھر اگر کوئی عورت ہوگی تو وہ بتائے گا کہ تیری دیورانی نے کیا، جٹھانی نے، دیورانی نے، ساس نے۔ یہ عامل لوگ ایسے، وہ شیاطین کا ان پر اثر ہوتا ہے نا، وہ نام بھی ایسے ایسے بتاتے ہیں کہ اس کو کہ ہاں دیورانی، جٹھانی اور نند اور ساس، ان کی تو کبھی بنتی ہی نہیں ہے، تو وہ بھی انہوں نے کیا، تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے مصیبتیں ان میں ڈال دیتے ہیں یہ عامل لوگ جو ہیں۔ تو اب آپ لوگ تجربہ کریں گے کہ کسی کا بھی بتایا تو ذرا چلے جایا کریں ایک ایسی ذرا مزہ لینے کے لیے۔ بات کس پر چل رہی تھی؟ جس نے دل دے دیا اپنے اللہ کو، پوری دنیا کے عامل مل جائیں، پوری دنیا کے جنات مل جائیں، پوری دنیا کے سفلی کرنے والے مل جائیں، اس کے قلب پر بال برابر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ یہ پھر لوٹا دو، آخر میں یہ بات لوٹا دوں، اس کو خوب یاد کر لیں، 2 جملے بس ان کو یاد کر لیں۔ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز اس کو ڈراتی، وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرے گا۔ یہ بات لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کہ تم جو چلا رہے ہو کسی نے سفلی کر دیا، اتنے آسیب آ گئے، اور ایسے ایسے دشمن ہمارے پیچھے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ ایسے عذابوں میں مبتلا اللہ نے دنیا میں جہنم میں جھونک رکھا ہے، پیس رہے ہیں عذابوں پر عذابوں میں، اس کے باوجود نافرمانیاں کرتے کرتے دل ایسے سیاہ ہو گئے، ایسے سیاہ ہو گئے کہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کیسے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ النَّارِ، چلیے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم پر کھڑے جب ہم کریں گے نا، جہنم پر، دنیا کی جہنم نہیں، آخرت میں، اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہاں کہیں گے یا اللہ اگر ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج دے تو پھر ہم شرک نہیں کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی یہ جھوٹ بولیں گے، اوپر سے تو ایسے کہیں گے اور دل میں اس وقت میں بھی ان کے یہی بات ہوگی کہ ذرا چھوٹے جا کر پھر دیکھیے اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے، واپس بھیج دے، اللہ کو دھوکہ دے گے، ذرا واپس بھیج دے تو پھر دیکھیے ہم کیا کرتے، پھر پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کریں گے۔ یہ جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو حال یہ ہو جاتا ہے، کتنے بڑے عذاب، کتنی بڑی مصیبتیں، کچھ بھی ہو جائے نافرمانی نہیں چھوڑتے۔ یہ بات اس پر ہو گئی کہ بچے چھوٹے چھوٹے وہ جب چلتے ہیں، روتے ہیں، ہنستے ہیں، اور وہ کچھ اپنے مستیاں کرتے ہیں، مچلتے ہیں، چل رہے ہیں، ان کو کوئی معلوم نہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا یا ناراض ہوگا یا کوئی پاگل کہے گا، کیا کہے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ ایسی محبت، ایسا تعلق عطا فرما دے کہ نظر صرف تجھ پر رہے، صرف تجھ پر نظر رہے، بس تو راضی ہے تو سب کچھ ہے، تو راضی نہیں تو پوری دنیا ناراض ہوتی رہے، کسی کی کوئی پرواہ نہ رہے۔ آج سیب اور سیفلی اتارنے کے لیے لوگ جو بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، ان کا تھوڑا سا بیان کل کچھ ہو گیا تھا، تھوڑا سا اور بھی کر دیں، جب اللہ تعالیٰ نے شروع کروا ہی دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے دل میں کچھ شوق اٹھ رہا ہو کسی سیفلی نکالنے والے کے پاس جانے کا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کل یہ بتایا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ عامل لوگ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہ کریں، خود ان کے دماغ پر ایسے لگتا ہے کہ بدعمالیوں سے سیفلی ہو گیا ہے، ان کے دماغ پر سیفلی ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ پھر بعض کہہ دیتے ہیں اس عامل کے صحیح ہونے کے لیے، بعض کہہ دیتے ہیں وہ تو عالم ہے، بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو دیوبندی ہے، بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو تبلیغ کا سربراہ ہے، بہت بڑا تبلیغی ہے۔ یہ تین باتیں تو شاید کل بتا دی تھی، دو اور سن لیجیے۔ بعض کہتے ہیں کہ بہت بڑے جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مفتی ہیں، مفتی۔ تو چلیے یہ دو بھی ساتھ ہی ملا دیں، خواہ وہ عالم ہو، خواہ دیوبندی ہو، خواہ تبلیغی بھائی ہو، خواہ شیخ الحدیث ہو، خواہ مفتی ہو، کچھ بھی ہو، تو میری بات پر آپ نہ چلیں، خود اپنا تجربہ کریں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، جب آپ بالکل ٹھیک تندرست ہوں آپ چلے جائیں، وہ اولا تو 10 بتائے گا، 10 نہیں تو 2-3 تو بتا ہی دے گا، آپ پر 3 آسیب چھوڑے گا نہیں، کسی کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرتے۔ بلکہ اگر کوئی مفتی یا شیخ الحدیث ایسی گمراہی میں مبتلا ہو گیا تو وہ چکر چلائے گا اپنی شان کے مطابق، وہ دوسروں سے زیادہ چکر چلائے گا۔ ابھی تازہ واقعہ ہے کہ
3 بہنیں ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ عامل صاحب نے یہ بتایا کہ تینوں بہنوں پر جنات عاشق ہیں اور تینوں کی والدہ پر بھی جنات عاشق ہیں، وہ جنات ان کی شادی نہیں ہونے دیتے۔ میں نے ان سے کہا نہیں، ویسے خیال آیا کہ یہ تینوں لڑکیاں پھر جنات کی بیٹیاں ہوں گی جب ان کی ماں پر بھی عاشق تھے وہ۔ جنات چونکہ عاشق ہیں تینوں بہنوں پر، وہ شادی وہ جنات نہیں ہونے دیتے۔ میں نے جب ان سے کہا کہ یہ عامل لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو، یہ تو ایسے چکر چلاتے رہیں گے، میں نے بتایا کہ جنات تو عاشق نہیں ہیں، وہ عامل صاحب ان پر عاشق ہیں، ان سے بچو، وہ نہ کہیں کانٹا نکال دیں۔ جواب یہ ملا کہ جس عامل کے پاس جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ ان پر تینوں بہنوں پر میں ماں کے چاروں پیر جنات عاشق ہیں، وہ عامل صاحب مفتی ہیں۔ میں نے کہا بس اللہ بچائے، مفتی اتنا بڑا چکر چلاتا ہے کہ کوئی دوسرا ہوتا تو اتنا بڑا چکر نہ چلا سکتا، اس مفتی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، وہ مفتی کے پاس جانے سے جانا چھوڑ دیا لوگوں نے، اللہ نے بچا لیا، ورنہ مفتی 3 بہنوں کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے پھر کوئی فتویٰ بھی تلاش کرتا، بہنوں کو تو جمع کرنا جائز نہیں، معلوم نہیں باری باری کیا کچھ کرتا وہ۔ مفتی کا چکر بہت بڑا۔ ایک عامل صاحب بہت بڑے جامعہ کے شیخ الحدیث بھی، بہت مشہور مفتی بھی۔ اب چکر سنیے، میں نے کہا نا اپنے مقام کے مطابق چکر ہوتا ہے، ایسا چکر جب بتانے لگا ہوں کسی عامل کا آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ان شیخ الحدیث صاحب نے اور مفتی صاحب نے اپنے صاحبزادے کو صحابی بنا رکھا تھا، کہتے یہ صحابی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایک جن آتا ہے، وہ جن صحابی ہے، وہ ان میں حلول کیے ہوئے ہے، ان کے اندر رہتا ہے وہ۔ جو شخص صحابی کی زیارت کر کے تابعی بننا چاہے بس وہ یہ سعادت حاصل کر لے۔ وہ شیخ الحدیث اپنے صحیح بخاری کے سبق چھوڑ کر، فتویٰ کے کام چھوڑ کر، کبھی کہیں بڑی بڑی مجلسیں لگا رہے ہیں، 20 50 آدمی آ کر تابعی بن رہے ہیں، صحابی کی زیارت کر رہے ہیں۔ کتنا آسان کر دیا تابعی بننا۔ پھر صاحبزادے کو صحابی بنا کر آگے یہ کام کرتے تھے کہ جس کی بیوی بھی بیمار ہو، ایسے چکر عورتوں پر زیادہ چلتے ہیں مردوں کی بنسبت، جس کی بیگم کو کوئی تکلیف ہو تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرے، وہ آ کر بتاتا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ اچھا میں چل کر خود دیکھتا ہوں، یہ صحابی کا یہ کام رہ گیا لوگوں کی بیویوں کو دیکھنا۔ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد اب صحابی کا کام رہ گیا کہ لوگوں کی بیویوں کو جا کر دیکھا کرے، اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جانے لگے وہ السلام علیکم کہہ کر جاتے، جس کو صحابی بنایا ہوا تھا نا جس لڑکے کو، وہ خود ہی بول رہا اچھا میں جانے لگا السلام علیکم۔ تو ان کے ابا حضرت مفتی صاحب شیخ الحدیث جو ہمیں کہتے ہیں وعلیکم السلام، اچھا حضرت آپ ذرا دیکھ کر صحابی کو کریں، آپ دیکھ کر
تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کر کہتے السلام علیکم. صحابی صاحب فلاں کی بیگم کو دیکھ کر واپس تشریف لے آئے. پھر مجلس میں دوسرے لوگ بھی عقیدت سے بڑے جواب دیتے صحابی کا سلام ہے. اور ان کے ابا تو بہت ہی خصوصیت سے متوجہ ہو کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دے. ہاں حضرت ابا بول رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں وہ صحابی نہیں نا اس لیے حضرت. ہاں حضرت کیا ہوا؟ فرماتے کہ اچھا میں دیکھ آیا ہوں تو ایسا ایسا جن ہے یا اتنے جنات ہیں یا کسی نے سیفلی کیا ہے. پھر صحابی صاحب ذرا سا سر جھکا کر بیٹھ جاتے. پھر ابا سے فرماتے کہ آپ اس کے لیے فلاں تعویذ لکھیں. ابا کو نوکر بنا رکھا تھا. فلاں آیت لکھیں. وہ لکھتے. پھر صحابی تو بڑے استغنا سے بیٹھے ہوتے تھے. پھر وہ ابا ہی پوچھتے حضرت اس کا کچھ ہدیہ، یہ جو تعویذ آپ نے لکھایا اس کا کچھ ہدیہ؟ تو وہ بہت ایسے ذرا منہ بنا کر 50 سے کم تو بولتے ہی نہیں تھے. یہ ہے اب سے تقریباً 30 سال پہلے کا قصہ. اب تو نرخ بہت بڑھ گئے، اب تو 500 سے کم نہیں. وہ ان کا سارا جتنا بھی دھندا تھا وہ تو میں نے برباد کر دیا. اس کے بعد وہ تو چلا ہی نہیں ان کا. اگر چلتا رہتا کہ خدا نخواستہ یا آج کوئی ایسے بندہ تو وہ تو کئی 100 مانگتے.